الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فنحمد اللہ الذی لا الہ الا ہو علی ما من به علینا من النعم الکثیرۃ الظاہرۃ والباطنہ بتوفیق اللہ عز وجل۔ ہم فتنہ قبر پرستی سے تحذیر کے متعلق 40 احادیث پڑھیں گے۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قبر پرستی کا فتنہ زمین کے طول و عرض میں شدت سے پھیلا ہوا ہے۔ قبر پرستوں نے عبادت کی کوئی قسم نہیں چھوڑی مگر اسے قبروں اور مزاروں کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں بھی اپنی امت کو خبردار کیا، جیسا کہ آپ کو اس پر دلالت کرنے والی احادیث میں نظر آئے گا۔ ہر صحیح العقیدہ مسلمان کو یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح قبروں اور مزارات پر عقیدہ توحید کے منافی کام کیے جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہو یا اسے موجب لعنت نہ قرار دیا ہو۔ چنانچہ اس کتاب میں فتنہ قبر پرستی سے تحذیر کے متعلق 40 احادیث جمع کی گئی ہیں تاکہ انہیں پڑھنا، پڑھانا، حفظ کرنا اور مساجد و مجالس میں بیان کرنا آسان ہو، اور اس فتنے میں واقع ہونے والوں کو دعوت حق پہنچائی جائے اور ان پر اقامت حجت ہو۔ دیار اسلام میں ہزاروں قبور و مزارات پر سرکاری سرپرستی میں اور لاکھوں کی تعداد میں غیر سرکاری مزارات پر عقیدہ توحید کے منافی شرکیہ کام کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان احادیث کو یاد کرے اور آگے بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو پڑھنے، سمجھنے اور آگے نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلا باب ہے یہود و نصارہ اور تمام مشرکین کے طریقے کی پیروی کرنے سے خبردار۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی پیروی کرو گے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اور کون؟ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے صحیحین میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بعض لوگوں کی یہود و نصارہ کی پیروی کی خبر دی ہے، اور یہ خبر ممانعت و تحذیر کے معنی میں ہے کہ مشرکین کی تقلید مت کرو اور ان کی مشابہت مت اختیار کرو، جیسا کہ دوسری احادیث میں صراحتاً ان کی تقلید اور مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث میں یہود و نصارہ کا ذکر ہوا ہے، اس سے مراد حصر نہیں تمثیل ہے، یعنی صرف یہود و نصارہ کی مشابہت اور تقلید سے منع نہیں کیا گیا بلکہ تمام مشرکین کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں فارس و روم کا بھی ذکر آیا ہے، پس تمام مشرکین کی پیروی اور مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ حدیث ان گمراہ لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں امت محمدیہ شرک نہیں کر سکتی، جبکہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی ہر چیز میں اتباع کی خبر دی ہے۔
تو وہ شرک بھی کرتے تھے، اس لیے اس امت کے بعض لوگ بھی شرک کریں گے، اور اس امت کے شرک میں واقع ہونے پر کتاب و سنت کے بہت سے دلائل موجود ہیں، اور یہ حدیث اعلام نبوت اور دلائل نبوت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی وہ واقع پذیر ہو رہا ہے، اور اس امت کی اکثریت دین و سیاست، عادات و اطوار، حتیٰ کہ حقیر اور فضول کاموں میں بھی یہود و نصارہ کی تقلید کر رہی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ دوسرا باب ہے اس امت کے بعض لوگوں کا اہل جاہلیت اور بت پرستی کرنے والوں سے ملنے کا بیان۔ قال سعید بن المسیب رحمہ اللہ اخبرنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلسة وذو الخلسة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ ذو الخلسہ کے مقام پر قبیلہ دوس کی عورتوں کے سورین ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں گے، اور ذو الخلسہ قبیلہ دوس کا بت تھا جس کی وہ جاہلیت میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے صحیحین میں روایت کیا ہے۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں اور کچھ قبائل بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں، اور عن قریب میری امت میں 30 جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، ان کا مخالف ان کو ضرر نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے سنن میں روایت کیا ہے۔ ان احادیث میں صراحتاً امت محمدیہ کے بعض لوگوں اور قبائل کا مشرکین سے مل جانے اور شرک کرنے کا ذکر ہے، اور ان احادیث میں بھی ان گمراہوں پر رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں کوئی شخص شرک نہیں کر سکتا، اور اس حدیث میں 30 جھوٹے مدعیان نبوت کا ذکر ہے، اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے۔ ان سارے فتنوں کے باوجود امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ امت محمدیہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور اس طائفہ ناجیہ و منصورہ سے مراد اہل الحدیث ہیں، جیسا کہ بہت سے ائمہ اسلام مثلا امام احمد بن حنبل، امام علی بن مدینی، امام محمد بن اسماعیل البخاری وغیرہم نے قرار دیا ہے رحمہم اللہ اجمعین۔ تیسرا باب ہے شرک کی بنیاد نیک لوگوں کی عبادت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو بت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے بعد میں عرب کے ہاں پوجے جانے لگے۔ ود دومت الجندل میں بنو کلب کا بت تھا، سواع بنو حذیل کا، اور یغوث بنو مراد کا۔
اور پھر بنو غطیف میں بھی پوجا جانے لگا جو وادی جوف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے، اور یعوق بنو ہمدان کا، اور نصر حمیر آل ذوالقلاع قبیلے کا بت تھا۔ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں ڈالا کہ جن مقامات پر یہ بزرگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کی مورتیاں بنا لو اور ان کا نام انہی بزرگوں کے نام پر رکھو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ فوت ہو گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور لوگوں میں علم نہ رہا تو ان کی عبادت ہونے لگی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْلُ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ مِنَ الْمُغَالَاةِ فِي الْقُبُورِ وَأَصْحَابِهَا وقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتسویۃ القبور وطمسها والمغالاة فی البشر حرام۔ قبروں اور ان میں موجود لوگوں کے متعلق غلو کرنا ہی بت پرستی کی بنیاد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو برابر اور زائل کرنے کا حکم دیا ہے، اور انسان کے متعلق غلو کرنا حرام ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقِصَّةُ الصَّالِحِينَ كَانَتْ مُبْتَدَأُ عِبَادَةِ قَوْمِ نُوحٍ هَذِهِ الْأَصْنَامِ ثُمَّ تَبِعَهُمْ مَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ۔ صالحین کا قصہ ہی قوم نوح کا ان بتوں کی عبادت کی ابتدا تھا، پھر ان کے بعد آنے والوں نے اس میں ان کی پیروی کی۔ معزز سامعین، اصنام پرستی کی ابتدا اولیاء پرستی سے ہوئی۔ شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کو پہلے نیک لوگوں کی یاد کے بہانے ان کی مورتیاں بنا کر نصب کرنے پر لگایا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پوجا اور عبادت کرنے پر لگا دیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے قرارداد پاس کی لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور یہاں سے شرک اور بت پرستی کا آغاز ہوا، اور بعد میں یہ بت عرب کے مختلف قبائل میں پوجے جانے لگے، جیسا کہ حدیث میں تفصیلاً گزر چکا ہے۔ چوتھا باب ہے غلو کرنے سے خبردار۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداة جمع هلم القتل فلقدت له حصيات من حصى الحذف فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ میں صبح کے وقت فرمایا میرے لیے کنکریاں چن کر لاؤ، تو میں نے آپ کے لیے چنے کے دانے کے برابر کنکریاں چنی۔ جب آپ نے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس طرح کی، اور دین میں غلو سے بچو، بے شک تم سے پہلی قوموں کو دین میں غلو نے ہلاک کیا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند میں روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایاکم والغلو فی الدین عام فی جمیع انواع الغلو فی الاعتقاد والاعمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دین میں غلو سے بچو اعتقاد و اعمال میں غلو کی ہر قسم کو شامل ہے۔ معزز سامعین، شریعت کی مقرر کردہ حد سے تجاوز کرنے کا نام غلو ہے، جیسے انبیاء و صالحین کو ان کے مقام سے بڑھانا، دین کے احکامات میں زیادتی کرنا، اور اسی طرح قبروں کو بلند کرنا، ان کو سجدہ گاہ بنانا، ان پر میلے لگانا، چراغاں کرنا اور اہل قبور سے دعائیں مانگنا سب غلو میں آتا ہے۔
اسلام دین اعتدال ہے، اس میں افراط ہے نہ تفریط، غلو ہے نہ جفا، والحمدللہ۔ پانچواں باب ہے شان میں غلو عبادت کی طرف لے جاتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ سمع عمر رضی اللہ عنہ یقول علی المنبر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے مدح میں ایسے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بڑھایا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ کما اطرت النصارى ابن مریم ای فی دعواہم فی الالہیت وغیر ذالک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بڑھایا، یعنی نصارہ کا عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کا دعویٰ کرنا اور اس کے علاوہ دوسری غلو پر مبنی باتیں۔ معزز سامعین، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا حرام ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنا بھی حرام ہے اور دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ اور جب تک بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شان کا علم نہیں ہوگا، یا وہ کمی کر دے گا یا زیادتی، پس لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شان کی معرفت کتاب و سنت سے حاصل کی جائے۔ اور شان میں غلو بندے کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شان میں بڑھا کر ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور جیسے مختلف گمراہ فرقوں نے بعض صالحین کی شان میں غلو کر کے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اور ان کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا دیا۔ چھٹا باب ہے ساری زمین مسجد ہے سوائے مقبرہ اور حمام کے، اور قبروں میں نماز ممنوع ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبرہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ساری کی ساری مسجد ہے سوائے مقبرہ اور حمام کے۔ اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے سنن میں روایت کیا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال نہی عن الصلاۃ بین القبور۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام بزار رحمہ اللہ نے مسند میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، قبرستان میں نماز ادا کرنا جائز نہیں، چاہے جائے کہ قبروں اور ان میں موجود مردوں کو سجدہ کیا جائے، جیسا کہ مزارات پر سر عام ایسا کیا جاتا ہے۔ خبردار، ایسا کرنا شرک اکبر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے، والعیاذ باللہ۔ ساتواں باب ہے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر شدت غضب کے ساتھ لعنت اور ممانعت۔ عن عبد اللہ بن حارث النجرانی قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول انی ابرأ الى اللہ ان يكون لي منكم خلیل وان اللہ تعالی قد اتخذنی خلیلا
كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك۔ سیدنا جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ خبردار، تم میں سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے عن عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مسجدا قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره صلی اللہ علیہ وسلم غیر انی اخشى ان يتخذ مسجدا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض موت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بالکل ظاہر کر دیا جاتا، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھی سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے صحیحین میں روایت کیا ہے۔ تیسری حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غارت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے صحیحین میں روایت کیا ہے۔ اور چوتھی حدیث ہے عن عائشہ وعبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق يطرح خمیصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا يحذر ما صنعوا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی حالت طاری ہوئی تو آپ اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرہ مبارک پر ڈالتے، جب گھٹن محسوس کرتے تو اسے اپنے چہرہ مبارک سے اتار دیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہود و نصارہ کے کرتوت سے خبردار کر رہے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے صحیحین میں روایت کیا ہے۔ پانچویں حدیث ہے عن اسامہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذی مات فیہ ادخلوا علی اصحابی فدخلوا علیہ وهو متقنع ببردة معافری فقال
لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض وفات میں فرمایا میرے صحابہ کو میرے پاس لاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافری چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اس حدیث کو امام طیالسی رحمہ اللہ نے مسند میں بیان کیا ہے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل پہلی امتوں کا انبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا ذکر کیا اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا، اور یہود و نصارہ پر قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے۔ اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت قبر کے پاس یا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، دوسری صورت پہلے سے بنی قبر یا اس کے آس پاس مسجد تعمیر کرنا، تیسری صورت مسجد کے اندر قبر بنانا۔ 8واں باب، قبروں پر نہ عمارت بنائی جائے اور نہ ہی انہیں پختہ کیا جائے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال نہی عن تقصیص القبور۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے، اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے، اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبروں کو چونا گچ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے قال ابو بردۃ رحمہ اللہ اوصى ابو موسیٰ حين حضره الموت فقال اذا انطلقتم بجنازتي فاسرعوا المشي ولا يتبعني مجمر ولا تجعلوا في لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلوا على قبري بناء وأشهدكم أنني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة قالوا أو سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بردہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی جب تم میرا جنازہ لے کر نکلو تو جلدی جلدی چلنا، اور میرے پیچھے کوئی آگ جلا کر نہ چلے، اور میری قبر میں کوئی ایسی چیز نہ رکھنا جو میرے اور مٹی کے درمیان حائل ہو، اور نہ میری قبر پر عمارت بنانا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں ہر بال مونڈنے والی، بین ڈالنے والی اور کپڑے پھاڑنے والی سے بری ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، قبروں کو پختہ کرنا، ان پر عمارت تعمیر کرنا، گنبد بنانا، ان کو پتھر اور ٹائلوں سے پختہ کرنا حرام ہے، اور قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا یا قبر کے اوپر بیٹھنا دونوں حرام ہیں، اور کسی کی وفات پر نوحہ کرنا، بال مونڈنا، بین ڈالنا اور کپڑے پھاڑنا حرام ہے۔ 9واں باب ہے قبروں کو برابر کرنے کا حکم۔ عن ابی الحیاج الاسدی رحمہ اللہ
قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته۔ ابو الحیاج اسدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، مجھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کام کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کہ تم کسی مجسمے کو نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا، اور کسی بلند قبر کو نہ چھوڑنا مگر اسے برابر کر دینا۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، اور کسی تصویر کو نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے قال ثمامة بن شفي كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها۔ ثمامہ بن شفی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے ساتھ سرزمین روم کے رودس نامی مقام پر تھے، اور ہمارا ایک ساتھی وفات پا گیا، تو فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے اس کی قبر تیار کرنے کا حکم دیا اور اسے برابر کر دیا۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیتے ہوئے سنا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور تیسری حدیث ہے ان ابی مجلز ان معاویۃ رضی اللہ عنہ قال ان تسویۃ القبور من السنہ وقد رفعت اليہود والنصارى فلا تشبہوا بہما۔ ابو مجلس رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک قبروں کو برابر کرنا سنت ہے، اور یہود و نصارہ نے ان کو بلند کیا، تم ان کی مشابہت نہ کرو۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، قبروں کو اونچا بنانا حرام ہے، اور اونچی اور پختہ قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم ہے۔ پس جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اونچی اور پختہ قبروں کو اور ان پر بنے قبوں اور مزارات کو زمین کے برابر کر دے، کیونکہ قبروں کو اونچا بنانا یہود و نصارہ سے مشابہت ہے، اور مجسمے اور تصاویر لٹکانا حرام عمل ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان کو توڑ دے اور مٹا دے۔ وباللہ تعالی التوفیق۔ 10واں باب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیسۃ رأتها بأرض الحبشہ یقال لها ماریہ فذکرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک قوم اذا مات فیہم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیسہ کا ذکر کیا جو انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا، اسے ماریہ کہا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اس میں جو تصاویر دیکھیں ان کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے، پھر اس میں یہ تصاویر بنا دیتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں۔
اس حدیث کو امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے صحیحین میں روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث ہے عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من شرار الناس من تدرکہ الساعة وهم احیاء ومن يتخذ القبور مساجد۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک لوگوں میں بدترین لوگ وہ ہیں جن پر قیامت آئے گی اور وہ زندہ ہوں گے، اور وہ لوگ جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند میں روایت کیا ہے۔ تیسری حدیث ہے سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا، اخرجوا یہود الحجاز من جزیرۃ العرب واعلموا ان شرار الناس الذین یتخذون القبور مساجد، کہ یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور جان لو لوگوں میں بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، نیک اور صالح لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے اور ان کی تصاویر اور مجسمے لٹکانے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین لوگ ہیں، اور قیامت سب سے بدترین لوگوں اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر آئے گی، والعیاذ باللہ تعالی۔ 11واں باب ہے قبروں کو روشن کرنا غلو ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں پر مساجد بنانے والے اور چراغ جلانے والے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی تصحیح و تضعیف میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء نے اسے حسن اور بعض علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی تضعیف ہی راجح ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الضعیفہ میں اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے انوار الصحیفہ میں بیان کیا ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی عدم صحت کی وجہ سے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت سے رکنا چاہیے، اور قبروں پر چراغ جلانے کی ممانعت پر عمومات شریعت سے استدلال کرنا چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مال ضائع کرنے کی ممانعت اور اسی طرح کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے ممانعت والی احادیث سے استدلال کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، قبروں پر دیے جلانے کی ممانعت پر فقہا متفق ہیں، اور کسی بھی معتبر امام نے اس کو جائز نہیں قرار دیا، پس یہ دین میں بدعت سازی، مشرکین سے مشابہت اور مال کا ناحق خرچ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ إِيقَادُ الْمَصَابِيحِ فِي هَذِهِ الْمَشَاهِدِ مُطْلَقًا لَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ وَلَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِمَا يُنظَرُ لَهَا مِن دُهْنٍ وَغَيْرِهِ بل موجبه موجب نظر المعصیہ۔ اسی طرح
ان مشاہد و مزارات پر چراغ جلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کی وجہ سے بلا خلاف ناجائز ہے، اور ان میں تیل وغیرہ ڈالنے کی نظر پورا کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ یہ نظر معصیت ہے۔ اور آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِنَاءُ الْمَسْجِدِ وَإِسْرَاجُ الْمَصَابِيحِ عَلَى الْقُبُورِ مِمَّا لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ خِلَافًا أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، قبروں پر مسجد بنانے اور چراغ جلانے میں کسی کا اختلاف نہیں، بے شک یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ 12واں باب ہے قبروں پر لکھنا غلو ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وان یکتب علیہا وان یبنى علیہا وان توطأ۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے، ان پر لکھنے، ان پر عمارت بنانے اور انہیں روندنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن میں، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سنن میں، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، قبروں پر لکھنا، مرنے والے کے نام اور تعارف کے کتبے لگانا، قبر کو پختہ بنانا، اس پر عمارت بنانا اور اسے روندنا حرام ہے۔ اور بعض لوگ قبروں پر لگے کتبوں پر لکھ دیتے ہیں آخری آرام گاہ، جو کہ غلطی در غلطی ہے۔ قبر آخری آرام گاہ نہیں، بلکہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ 13واں باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہ اس قوم پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے اللہ میری قبر کو وثن یعنی بت نہ بنانا، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں اور اسے پوجنا نہ شروع کر دیں، اور جس چیز کو پوجا جائے وہ بت کہلاتی ہے، چاہے وہ قبر ہو، صنم ہو، حجر و شجر ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ اور وثن وہ جامع اسم ہے جو ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جسے اللہ کے علاوہ کسی بھی شکل میں پوجا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری قبر کو وثن یعنی بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے اور اسے سجدہ گاہ بنا لیا جائے۔ 14واں باب ہے قبروں کو میلہ گاہ نہ بناؤ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا قبری عیدا ولا تجعلوا بیوتکم قبورا وحیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جہاں بھی تم ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو میلہ گاہ بنانا جائز نہیں، تو کسی امتی کی قبر پر میلہ لگانا بالاولیٰ حرام ہے۔ اور گھروں کو قبرستان نہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ گھروں میں نماز پڑھی جائے،
تلاوت قرآن اور دعا کی جائے تاکہ گھر قبرستان کی مانند نہ بن جائیں، اور جہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ والحمدللہ رب۔ 15واں باب ہے قبروں کی طرف نماز نہ پڑھی جائے۔ عن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔ سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف نماز پڑھو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلوا الى قبر ولا تصلوا على قبر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قبر کی طرف نماز پڑھو اور نہ ہی قبر کے اوپر نماز پڑھو۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ قبروں کی طرف نماز پڑھنا ممنوع ہے، اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانا یہ کفار کی مشابہت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بد دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے۔ 16واں باب ہے قبرستان اور گھروں میں فرق قرآن کی قراءت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ينفر من البیت الذي تقرأ فیہ سورة البقرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ 17واں باب ہے گھروں اور قبرستان میں فرق نماز ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نماز اپنے گھروں میں ادا کرو، یعنی نفلی نماز، اور انہیں قبرستان مت بناؤ۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی ان میں نماز پڑھنا، دعا کرنا اور قرآن پڑھنا معطل نہ کرو کہ وہ قبروں کی طرح ہو جائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں عبادت کا حکم دیا ہے اور قبروں کے پاس اس سے منع کیا ہے۔ 18واں باب ہے جنازہ گاہ اور قبر پر نماز جنازہ ادا کرنا، اس کے علاوہ نماز کے عدم جواز پر دلیل ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر قد دفن لیلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة۔ قال افلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، فقام فصففنا خلفه۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ وأنا فيهم فصلى عليه۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس میں رات کے وقت میت کو دفن کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کب دفن کیا گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا گزشتہ رات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ لوگوں نے عرض کیا ہم نے اسے رات کے اندھیرے میں دفن کیا تھا تو ہم نے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بندی کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے صحیحین میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، قبرستان میں صرف نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری نماز ادا کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی ایسی مسجد میں نماز ادا کرنا درست ہے جو قبر پر تعمیر کی گئی ہو یا جس مسجد میں قبر بنائی گئی ہو۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبر پر بنی مسجد گرا دی جائے، اور اگر مسجد میں قبر بنائی گئی ہے تو اسے قبرستان منتقل کر دیا جائے۔ دین اسلام میں مسجد اور قبر جمع نہیں ہو سکتی۔ 19واں باب ہے بتوں اور جاہلیت کی میلہ گاہوں کے قریب بھی نظریں ذبح کرنا جائز نہیں، پس اگر نظریں ہی ان کے لیے ہوں تو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرے گا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے بوانا میں اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی عبادت ہوتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ وہاں لگتا تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر لو، البتہ ایسی نظر کی کوئی وفا نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اور جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو۔ اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے سنن میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، جس جگہ ذبح کرنے سے شرک کا شائبہ پایا جاتا ہو وہاں ذبح کرنا جائز نہیں، اور جاہلیت کے میلہ گاہوں اور جہاں کسی بت کی پوجا کی جاتی رہی ہو وہاں بھی ذبح کرنا جائز نہیں، اور ایسی نظر جس کے پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو اسے پورا کرنا جائز نہیں، اور اسی طرح قبروں اور مزاروں پر جانور ذبح کرنے یا کھانے تقسیم کرنے کی نظر ماننا اور اسے پورا کرنا حرام ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ 20واں باب ہے اسلام میں قبر کے پاس ذبح کرنا جائز نہیں، اور قبروں کے پاس ذبح کرنا جاہلیت کا ذبیحہ ہے، اور غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عقر فی الاسلام۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں عقر جائز نہیں، یعنی جانوروں کو قبروں، بتوں اور جاہلیت کی میلہ گاہوں میں ذبح کرنا۔ اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے سنن میں روایت کیا ہے، اور امام عبد الرزاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، لوگ زمانے جاہلیت میں قبروں کے پاس جا کر گائے اور بکری وغیرہ ذبح کیا کرتے تھے۔ اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے، باب کراہت الذبح عند القبر، قبر کے پاس ذبح کرنے کی حرمت کا بیان۔ اور دوسری حدیث ہے ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے آپ کو بتائی ہو۔ تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رازداری سے کوئی بات نہیں بتائی جو لوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من آوى محدثا ولعن اللہ من لعن والدیہ ولعن اللہ من غیر المنار۔ اللہ اس پر لعنت کرے جس شخص نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، اور اللہ اس پر لعنت کرے جس نے کسی بتی کو پناہ دی، اور اللہ اس پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین پر لعنت کی، اور اللہ اس پر لعنت کرے جس نے زمین کی حد بندی کا نشان تبدیل کیا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور امام رافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم ان الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له وكل واحد منهما نوع من انواع التعظیم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة۔ جان لیں معبود کے لیے اور اس کے نام پر ذبح کرنا اس کو سجدہ کرنے کے برابر ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور مخصوص عبادت کی انواع میں سے ہیں جو اس عبادت کا مستحق ہے۔ 21واں باب ہے قبر کا بوسہ لینا اور استلام کرنا جائز نہیں، پس اس سے برکت حاصل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ عن عابس بن ربیعۃ عن عمر رضی اللہ عنہ انه جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال انی اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ عابس بن ربیعہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا اور فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے صحیحین میں روایت کیا ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا قول کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے بوسہ دینے کی پیروی کرنے میں ترغیب تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ اگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ ہوتی تو آپ بھی نہ کرتے، بلکہ آپ نے فرمایا تو نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع، تاکہ بعض نئے مسلمان ہونے والے دھوکہ نہ کھائیں جو پتھروں کی عبادت و تعظیم کرتے تھے، ان سے نفع کی امید رکھتے ہوئے ان کی تعظیم میں تقصیر کی وجہ سے نقصان کا خوف رکھتے تھے، اور وہ اس سے قریب العہد تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات سے خوف کھایا کہ وہ دیکھیں کہ بعض لوگ اسے بوسہ دے رہے ہیں، پس ان پر یہ بات مشتبہ ہو جائے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیا کہ وہ خود نفع و نقصان نہیں پہنچاتا، اگرچہ اس کے متعلق جو مشروع ہے اسے بجا لانے سے جزا اور ثواب سے نفع ہوتا ہے، پس اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس نفع و نقصان کی قدرت نہیں، بلکہ وہ پتھر اور باقی مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نفع۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو اس موسم میں بیان کیا تاکہ دوسرے علاقوں والے جان لیں اور مختلف وطنوں والے حجاج اسے آپ سے یاد کر لیں۔ واللہ اعلم۔ انتہا من کلام الامام النووی۔
22واں باب ہے 3 مساجد کے علاوہ کسی کی طرف رخت سفر باندھنا جائز نہیں، پس قبروں کی طرف کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے علاوہ کسی طرف بھی تقرب و عبادت کی نیت سے رخت سفر نہ باندھا جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے صحیحین میں روایت کیا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے عن قزعة عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال سمعت منه حدیثا فاعجبنی فقلت له انك سمعت هذا من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فأقول على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما لم اسمع قال سمعته يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجدی هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر الا ومعها ذو محرم منها او زوجها۔ قزعہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث سنی جو مجھے بہت پسند آئی، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کہہ سکتا ہوں جو میں نے آپ سے سنی ہی نہیں؟ قزعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی اور مسجد حرام اور مسجد اقصی کے علاوہ کسی طرف بھی تقرب و عبادت کی نیت سے رخت سفر نہ باندھا جائے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی عورت 2 دن کا سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ اس کا محرم یا اس کا شوہر ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عزیز سامعین، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر تقرب و عبادت کرنا جائز نہیں، تو کسی دربار، مزار اور قبر کی طرف تقرب و عبادت کی نیت سے سفر کرنا بالاولیٰ حرام اور شرکی عمل ہے۔ 23واں باب ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو سوائے 3 چیزوں کے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس فرصت میں نیک اعمال کر لیں، اولاد کی دین کے مطابق تربیت کریں تاکہ وہ آپ کے لیے اجر جاری رہنے کا سبب بنے۔ اور مرنے کے بعد کون سے اعمال میت کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ امر غیبی ہے جو صرف وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے مرنے والوں کے لیے وہی اعمال کیے جا سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے، جیسا کہ میت کے لیے دعا کرنا اور صدقہ وغیرہ کرنا، اور مختلف قسم کی رسومات جیسے قل، تیجا، 7واں،
10واں 40واں اور برسی وغیرہ منانا بدعت ہے اور حرام اعمال ہیں، اور یہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں بلکہ یہ ہندوانہ رسوم و رواج ہیں، اور ایام کی تخصیص کیے بغیر اور بدعتی طریقوں سے بچ کر کسی بھی وقت میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے، مگر قرآن پڑھ کر میت کو ثواب ہدیہ کرنا یا قبرستان میں قرآن پڑھنا غیر مشروع اور بدعت ہے۔ 24واں باب ہے میت کو زندوں کے مشروع اعمال کی حاجت ہے اور بے شک قبریں اندھیرے سے بری ہوئی ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها فاظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور مجھے یقین ہے اگر وہ بول سکتیں تو ضرور صدقہ و خیرات کرتیں، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے صحیحین میں روایت کیا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک سیاہ فام عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، یا وہ ایک نوجوان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ پایا تو آپ نے اس کے متعلق پوچھا تو صحابہ کرام نے فرمایا وہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گویا کہ انہوں نے اس عورت یا اس نوجوان کے معاملے کو معمولی خیال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان اللہ عز وجل ينورها لهم بصلاة علیہم۔ بے شک اہل قبور کے لیے یہ قبریں تاریکی سے بری ہوئی ہیں اور میری ان پر نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ عز وجل ان کے لیے ان کو منور فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، مرنے والے زندوں کی دعاؤں اور ان کی طرف سے کیے جانے والے مشروع اعمال کے محتاج ہوتے ہیں، نہ کہ مرنے کے بعد وہ لوگوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں فرشتوں کے سوال کے وقت ساتھ تشریف لاتے ہیں، جیسا کہ بدعتی لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے۔ اور مرنے والوں کے لیے سب سے نفع مند عمل ان کے لیے دعائے خیر اور استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے رب، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ نہ آنے دیجیے۔ اے ہمارے رب، آپ شفقت فرمانے والے اور مہربان ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین۔